اور اس سے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مکتب جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی مکتب معمولی چیز ہے۔ تو کہا جب اس کا بچہ مکتب میں چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اپنے استاد کے سامنے بیٹھا، تو استاد نے وہاں شروع کیا بسم اللہ امت محمدیہ میں، اور پہلی امت ہوئی، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ پہلی امت ہوئی۔ اس لیے کہ رسول علیہ السلام نے 30 کو جو خط لکھا تھا وہ 19 پارے میں اللہ نے اس کا بیان کیا، 30 کو دعوت دی ایمان لے آؤ۔ تو اس زمانے میں جیسے آج فیکس وغیرہ سے کام کرتے، اس زمانے پرندے سے کام کرتے، اور سائنسدانوں سے ہم لوگوں کا سائنس کم ہو گیا کیونکہ ہم پرندوں سے تو کام نہیں کر سکتا، پرندوں سے کام کرتا سائنس بہت۔ تو سلمان علیہ السلام نے 21 کو جب دعوت دی دین کی تو خط لکھا، اور خط کا مضمون قرآن پاک انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ خط کا مضمون اتنا ہی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے اوپر غرور مت کر، بلندی مت بتلا، اور تابع دار ہو کر آ جاؤ، اتنا ہی، اللہ تعالی علیہ، وہ دو لفظ میں دعوت دی۔ باقی خط جو شروع ہوتا ہے تو یہاں 19 پارے میں کہ سلمان اسلام نے یوں خط لکھا انہ من سلیمان، یہ جو ہے خط جو ہے سلمان کی طرف سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی کوئی کسی کو خط لکھے تو پہلے لکھے فرام، اس کی طرف سے شروع میں ہی آنا چاہیے، ورنہ بیچارہ لمبا خط پڑے گا تو شاید پیج کا بھائی ہے کون یہ، لیکن جب شروع سے معلوم ہو جائے کہ فلاں بھائی کا خط ہے تو اسی کو دماغ میں مد نظر رکھتے ہوئے اسی آیت کی ذیل میں لکھا ہے خط میں پہلے لکھنا فرام یعنی من جانب فلاں، یہ این قرآن پاک پر عمل ہو، انہو من سلیمان، اور بسم اللہ سے شروع کرے۔ تو یہ خط جو لکھا سلمان علیہ السلام نے، اور اسے بسم اللہ مانو کہ اس امت میں جیسے بسم اللہ تھی اگلی امت میں بسم اللہ تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی تو وہی نازل ہوئی۔ عیسیٰ یہ پہلے جو ہے قبر میں داخل اس کو کر دیا گیا، بہت گنہگار تھا، لیکن جب مرا تو اس کا حمل اس کی بیوی کے پاس تھا، بچہ پیدا ہوا، مکتب میں داخل ہوا، اور پہلے ہی دن استاد نے اس کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا تم گواہ رہو، اس کے عذاب کو دور کر دو، کیونکہ جو جس کا بچہ، جس کا نطفہ، جس نطفے سے بچہ بنا ہوا ہے وہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اور رحمان رحیم کے مجھے کہہ رہا ہے، تو میری یہ شان کے خلاف ہے کہ میں اس کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ یہ بڑی چیز بسم اللہ، پھر پورے قرآن پاک کا تو کیا مقام ہوگا، عجیب عجیب مقام ہے۔ کسی وقت میں تو یعنی تھوڑا سا اور زیادہ بھی وقت ہو تو ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے، بیان کرنے والے مفسروں نے خوب بیان کیا۔ شمائل ترمذی کی ایک شرح ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ روم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے جب پہچان ہوئی مسلمانوں کے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر لکھا، خط لکھا کہ مجھے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، کیا رہتا ہے ہمیشہ آپ کو تو کہا مجھے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، آپ کے پاس کوئی علاج ہو تو مجھے بتلا دو کہ میرا درد سر دور ہو جائے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پرچے پر ایک خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن لکھا اور اس کو خوب اچھی طریقے سے بند کر دیا، اس کی تعریف بند کر دیا، اچھی طریقے سے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد ایک ٹوپی منگوائی، وہ ٹوپی سلوائی باقاعدہ، اور ٹوپی کے اندر رکھ دیا، اور اس کو یوں نہیں کہا کہ تعویذ ہے یا یہ ہے، کہا یہ ٹوپی کو پہنتے رہے۔ تو اس نے اپنا بڑا ہیڈ نکال لیا، اس کی جگہ وہ ٹوپی پہنی، جب ٹوپی کو سر میں پہنا ہے فوراً
طور پر چھوئے پوشیدہ طور پر اس ٹوپی کو کھولا اور کھول کر کے اندر سے وہ تعویذ نکلا، تو اس میں اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے اس کی تفسیر ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس دین اسلام کے اندر بسم اللہ چھوٹی سی آیت کی یہ تاثیر ہے، پورے دین اسلام کے اندر کیا ہوگا؟ اور روم کے بادشاہوں میں فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم کو قدر نہیں ہے بھائی، آگے قدر کئی لوگوں کو میں اتنے درد سر ہے تو نہیں دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا ہوں، سر میں مان لو اچھا ہو گیا بھائی، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا ہاتھ کچھ نہیں ہے، ہمارا قلم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی ذرہ برابر بھی اس میں اثر نہیں، کیا گنہگار ہوتے ہیں گنہگار، لیکن اصل میں یہ کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کے کلام کی برکت، فوراً کہا کہ بسم اللہ کا اتنا اثر ہے تو پورے قرآن پاک کو کیا یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے جو ہے وہ بچوں نے پہلے بھی کیا ہوگا، آئندہ بھی کریں گے، اور آج بھی کیا، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا کرے، معمولی نہ سمجھے، یہ اس کی قدر آج نہیں ہوگی، وقت پر اس کی قدر ہوگی، بڑے بڑے گنہگار ہیں، اور جن قرآن کے متعلق تو شوق اور ذکریہ نبی اللہ محدود فضائل قرآن کی آپ تاریخ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ جب یہ حافظ ہے تو یہ تو وہ جب والدہ کو یوم القیامت یا کما قال علیہ السلام کہ ان کے والدین کو اونچی جگہ پر بٹھایا جائے گا، ماں اور باپ کو تاج پہنایا جائے گا، تو کہا پھر اس بچے کی کیا شان ہوگی جس نے قرآن پاک کو نہیں کیا، اور پھر 11 آدمی ایسے جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں، قریبی جو جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوئی ہے، یعنی جہنم کے مسئلے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اس دن یہ قدر ہوگی بات، آج اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، آج تو ہمارے سامنے ہے دنیا کی چیزیں قدر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا نہ کماؤ، وہ بھی اپنے جو ہے یعنی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین پر ڈالنے کی یہ بہت عمدہ ذریعہ ہے، قرآن حکیم چاہے نادرہ ہو اور حفظ کیا تو نور نور، اور حفظ کرا کے آگے سمجھایا تو نور ماشاء اللہ، اس کو کیا ہو جائے گا؟ جو قرآن پاک کا حفظ کر لے گا، صرف میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا آج تک، یہ بزرگوں نے کہا لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس وقت خاتمہ کس کو ہوا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا، بزرگوں نے یہ کہا ہے لیکن میں بھی دیکھتا ہوں بعض مرتبہ حافظ قرآن بہت غلط لائن یہ وہ ادھر ادھر، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جو بلکہ جتنے حافظ قرآن ہندوستان کے اندر میں نے تجویزاری پڑھا ہے، بہت مدت ہی پڑھایا بھی ہے، دیکھا میں نے بہت غور سے جو بزرگوں نے سنا، جب یہ حافظ قرآن کا وقت جب آ جاتا ہے، یہاں بھی میں نے دیکھا غور کا ذرا بعض اوقات ہے، بعض میں نے کہا نہیں یہ کو ہونے والا ہے، لیکن میں کسی کو کہتا نہیں ہوں کیونکہ اس بات میں پڑھنا چاہیے، جب وقت آ گیا وہ حافظ قرآن جو ادھر ادھر رکھتا تھا، ماشاء اللہ کوئی 2 سال پہلے، کوئی 1 سال پہلے، کوئی 3 سال پہلے، کوئی 5 مہینے، کوئی 2 مہینے پہلے دین کے اوپر پکا آ گیا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ پکا توبہ کر رہا ہے، نماز کی رکھتی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے سزائی نہیں کیا، نماز پر ڈال دیا، اتنی بڑی چیز ہے، قدر کرنے کی چیز ہے، اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہیں اور جو بچے حفظ کرتے ہیں، اب تعالیٰ جل شاہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام دنیا میں یہ ہوگا کہ خدا کی وحدانیت پر، خدا سے مانگنے کے اوپر، خدا اللہ جل شاہ سے سارے کام ہوتے ہیں، اس پر جو ہے یہ یقین کے دولت کا نزول ہوگا، اور آپ دیکھ لیجیے سب کہتے پھرتے تھوڑا ہے، بہت سے بیچارے بچے حافظ قرآن ہیں، یہ دولت اللہ تعالیٰ، اور یہی اصل مقصد ہے، یہ چیز مل جائے تو اس کا خاتمہ مل جائے۔ دہلی میں جو ہے نا قطب مینار ہے، دیکھا ہوگا آپ دہلی میں جہاں بڑے بڑے بزرگان بھی مدفون ہیں، قطب مینار، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاسی بھی وہی دفن ہے، اور ان کے نام سے ایک قطب مینار ہے، تو جاؤ تو آپ جانا وہاں، بہت سے بزرگوں کے حضرت خواجہ قطب الدین
سوچ سمجھ والے تھے کہ ایک دن جو ہے دونوں میاں بیوی بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بچہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دعاؤں کے بعد، ہم پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ خدا کو پہچاننے والا بن جائے تو ہمارا کام بھی بن جائے، پھر آگے سب کچھ کر لے گا، آگے سب کچھ جو کچھ کرنا وہ کر لے گا، بڑا مرتبہ آگے ہو، لیکن پہلے ہم اس کو خدا تو مشورہ کرنے کے بعد عورت نے ترکیب بتائی اور اس ترکیب پر صبح سے عمل کرنا شروع کیا۔ بچہ جو ہے مکتب میں جا رہا ہے، اسکول پڑھنے جا رہا ہے، اسے مانی دوپہر کو آتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، تو ماں نے کیا کیا کہ اس کو کھانا کبھی دیتی نہیں تھی، کھانا پکا کر ایک جگہ پر رکھ دیتی تھی۔ جب بچہ آتا تھا اور کہتا ماں بھوک لگی ہے، بھوک لگی، کون کو دن میں پیار کھا بچے تھے، بھوک لگی ہے، ماں کہتی ہے کہ اللہ سے مانگو، تو ماں سے پوچھتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا تم دیکھو ایسے جیسے ہم لوگ بیٹھ جاتے نماز میں سے بیٹھ جاؤ جلسے، اور پھر ہاتھ پیچھے کرو، ماں نے بتایا اور کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی ہے، اس نے ایسا کرنا شروع کیا۔ ماں نے کہا ماں میں نے تو مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، کہا آپ دیکھو ڈھونڈو، اللہ نے کہا یہ بھی ہو، تو کچن میں ایک جگہ پر کہیں یا 2-3 جگہ دکھتا تھا وہ روٹی مل جاتی، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن بچے کا یقین بنایا، لیکن وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ روٹی اللہ ہی دیتا ہے، روٹی کھانا پینا اللہ ہی، پھر تو وہ کہتا بھی نہیں، بس آتا ہے آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ روٹی دو اور جا کر، اور ماں مختلف جگہوں پر رہتی ہے، کچن میں مل جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ اماں جان جو ہے کہیں اپنے رشتے داروں میں چلی گئی، تو اس کو وہ بھول گئی کھانا پکا کر رکھنے کا، بچے کا ٹائم ہو گیا مزے سے جایا مقصد سے، اور بس وہ بیٹھ گیا، ماں ادھر بہت پریشان، یاد آ گیا کہ بچے کھانے کا ٹائم ہوا ہے، آج وہ دعا مانگے گا، کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین ٹوٹے گا، تو بہت رونے لگی، دوڑ بھاگی برقع لے کر راستے میں روتی کہ یا اللہ میرے بچے کا یقین بنایا، آج ٹوٹے گا، یا اللہ تو کچھ کر دے۔ اب ماں دعا مانگ رہی ہے، روزانہ یہ مانگ رہا ہے، کیا آفا مانگ رہی ہے، یا اللہ دیا آج اس کا یقین ٹوٹے گا۔ تو ماں اور فکر بھی بہت کر رہی تھی کہ اتنا دن ہو گیا، اتنا مہینہ ہو گیا محنت کی، گھر پر آئی تو دیکھا بچہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، مزے کے نہیں لے رہا ہے، ماں نے جلدی سے کھانا پکایا اور کسی ایک جگہ پر رکھ دیا جلدی، تو پھر بچے کو اٹھایا کہ آج تو تم آگے کے بعد سو گئے ہوں گے تو بہت بھوک لگی ہوگی، کہا نہیں بھوک تو نہیں لگی، میں نے تو روزانہ کے مطابق کھانا کھا لیا، وہ کیا ہوگا، میں بیٹھا میں نے اللہ سے کہا اللہ روٹی دے دے، آج تو میری اماں بھی یہاں نہیں ہے، تو میں نے ادھر ادھر لاش کیا، تو آج کا کھانا اتنا مزیدار تھا کہ اتنے مہینوں میں نے کبھی اتنا مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ خواجہ قطب الدین جن کے لاکھوں مرید ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مرید، ہلا دیا انہوں نے، ہندوستان کو ہلا دیا خواجہ اجمیری کی طرف، خواجہ یہ قطب الدین بعد میں، اسی لیے ان کے نام سے کافی مانے روٹی کیک سے ہے، فارسی میں کیک بولتے ہیں، کاف این اردو میں بولتے ہیں، تو روٹی اس نام سے مشہور ہوئے ہے کہ ان کو روٹی اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے، اس طریقے سے تربیت ملتی ہے۔ اب چاہے اپنے بچوں کو تو دنیا کی تعلیم دو، انشاءاللہ یہ تعلیم اس کے اوپر کوئی غلط اثر نہیں جاری، تم چرخ پہ بولو، پارک میں چلو، پر بندے آج جس کی بات یاد رہے اللہ کو اس کی یاد کرو، کہیں بھی بھیجو، یوشپ بھیجو، نیس میں بھیجو، کہیں بھیجو، کوئی حرج نہیں، سب کرنا چاہیے، کوئی زمانے کی چیزیں ہیں، ضروریات ہے، لیکن یہ اس کو بنا دیا، قرآن دے دیا اس کو، انشاءاللہ پھر یہ کبھی بگڑنے کا نہیں، یوشپ میں جا کر بگڑے گا نہیں، بلکہ وہاں جا کر بنائے گا، لوگوں کو کیا کرے گا، بنائے گا، ڈاکٹر بنے گا، بگڑے گا نہیں، اور لوگوں کو اور ڈاکٹروں کو بھی بنائے گا، دین دے گا۔ سب سے پہلے کیا کر لو، تھوڑی سی نقطہ، یہ میں نے دوستوں بالکل چند باتیں رکھ کی، وقت زیادہ ہے نہیں، نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اللہ جل شان ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ماں باپ کو، ان کے اساتذہ کرام کو جو ان پر محنت کی ہے نا، سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بندہ عطا فرمائے، اور ہمارے سب کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن اور حفظ قرآن نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دین
کا دین کی سیکھنے اور سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خوب تو بڑی برکت والی ہے. اور جو ہے مسجد بھی جو ہے مبارکبادی جو ہے وہ مستحق ہے کہ جس جگہ پر اچھے حافظ ہوتے ہیں وہاں اللہ جل شانہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ.